السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل وائس آفس 3.0 میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار ترکی کے سلطان سلیمان القانونی کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو سلطان نے ماہرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ ماہرین نے غور و فکر کرنے کے بعد جواب دیا کہ سلطان معظم، اگر فلاں تیل ان کی جڑوں میں ڈالا جائے تو یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ مگر سلطان معظم کی عادت تھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا شرعی حکم معلوم کرتے تھے، اس لیے وہ خود چل کر مفتی صاحب، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ان کے گھر گئے، لیکن شیخ الاسلام اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے ایک پیغام شعر کی شکل میں لکھ کر رکھا، جو یہ تھا کہ اگر درختوں میں چونٹیاں ہو جائیں تو ان کو قتل کرنے میں کوئی ضرر ہے؟ شیخ الاسلام گھر تشریف لائے اور رکا دیکھا۔ اس کا جواب آپ اس طرح دیتے ہیں کہ اگر ترازو انصاف کا قائم ہو جائے تو چونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں۔ شیخ محترم نے اشارہ دیا کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ سلطان معظم وینیا کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے، مگر راستے میں انتقال ہو گیا تو آپ کے جسم خاکی کو واپس استنبول لایا گیا۔ کفن دفن کے انتظامات کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے صندوق کو میرے ساتھ ہی دفن کر دو۔ علماء کرام بھی حیران تھے اور لوگ بھی حیران تھے کہ شاید یہ ہیرے اور جواہرات کا بھرا ہوا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہی دفن کر دو۔ مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ صندوق کو کھولا جائے گا۔ صندوق کھولا گیا تو یہ دیکھ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اس میں وہ تمام فتوے تھے جن کو علماء سے لینے کے بعد سلطان نے اقدامات کیے تھے، اور ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو بطور ثبوت پیش کروں گا کہ میں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ طور پہ علماء سے فتویٰ لیا اور لے کر کام کیا۔ یہ دیکھ کر شیخ الاسلام ابو مسعود، جو کہ ریاستی مفتی تھے، رونے لگے اور کہنے لگے، سلطان، تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، ہمیں کون بچائے گا؟ مسلمانوں، یہ تھے سلطان سلیمان، جس نے کوئی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا، لیکن بدقسمتی سے آج کل کے ڈراموں میں ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ایسے ڈراموں سے بائیکاٹ کیجیے اور اسلام کی تاریخ کو دہرائیے۔